رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی یسر ولا تؤثر وتمم بالخیر الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ خصوصاً علی خاتم النبیین محمد الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین حسبنا اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وهو رب العرش العظیم قال اللہ تعالی فی سورۃ الیاسین واضرب لهم مثلا اصحاب القریہ اذ جاءها المرسلون اذ ارسلنا الیہم اثنین فکذبوہما فعززنا بثالث فقالوا انا الیکم مرسلون صدق اللہ العظیم۔ سورۃ یاسین جس کو کہ قرآن کا دل کہا جاتا ہے، اس کا دوسرا رکوع آج ایک طویل وقفے کے بعد ہم اللہ کا نام لے کے شروع کرتے ہیں اور اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اپنے اس کلام کی حکمتیں ہمارے لیے کھول، جس کے ذریعے سے ہمارا دل اس کے راستے کے اوپر ثابت قدم ہو جائے، اور جو کوئی شیطانی چگنی چگنی باتیں آج کے اس دجالی زمانے کے اندر اللہ کے بندوں کو اللہ کے راستوں سے دور لے جانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اس قرآن کو اللہ تعالی ہمارے لیے رہنمائی، روشنی، ہدایت اور نور بنائے، اور ان فتنوں کو سمجھنا اور ان سے بچنے کی ہمیں توفیق دے۔ واقعی میں جو فتنے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے سچے انسان، اور انہوں نے فرمایا تھا ایسے فتنے رہنما ہوں گے کہ جیسے زمین اور آسمان نے کبھی دیکھے نہیں۔ مطلب یہ کہ تمہیں پتہ ہی نہیں لگے گا سچ اور جھوٹ کا فرق کیا ہے۔ اسلام کے پیغام کو بدل دیا جائے گا، ایسی شکل میں پیش کیا جائے گا کہ جو حقیقت میں اصل اسلام تو نہیں ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لے کے آئے تھے، اور جو اصل اسلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لے کے آئے تھے اس کو اس طریقے کے جو ہے القاب دیے جائیں گے، اس کے پیغام کو اس طریقے سے معاذ اللہ بدنام کیا جائے گا کہ حقارت کی طرح اس کو دیکھا جائے، اور کہا جائے گا کہ دقیانوسی لوگ ہیں کہ جو اس حقیقی دین کو مانتے ہیں، اور جو ماڈرن اور سیکولر لوگ ہیں، ماڈرن لبرل قسم کے لوگ جو دین کو، جو کہنے کو تو دین کے بہت سے اسکالرز آج کل ہیں جو اصل میں کیا ہے، لبرل اور سیکولر اور شیطانی جو یہ ٹرکس ہیں، شیطانی چالیں ہیں، ان کے بہت بڑے ایجنٹس ہیں۔ وہ آپ کو کیا بتاتے ہیں کہ کوئی آسمانی مدد آپ کے لیے نہیں آ سکتی، کوئی مدد نہیں ہو سکتی ہے، آپ کو شانہ بہ شانہ دنیا کے ساتھ وہی چالیں چلنی چاہیے کہ جو دنیا چل رہی ہے، سچ اور جھوٹ کرو، کسی طریقے سے دنیا میں اقتدار حاصل کرو، اسی ریس میں لگے رہو جس میں باقی لگے ہیں، کیونکہ اگر اس ریس میں تم نہیں لگے تم پیچھے رہ جاؤ گے اور اللہ تمہیں بچانے والا نہیں ہے، معاذ اللہ جیسے اللہ بچا ہی نہیں سکتا ہے۔ بالکل مسلمانوں کو ڈیمورلائز کیا جائے اور ان کو مفاد پرستی کی گٹی پلائی جائے، ڈیفیوز کر دیا جائے۔ خواہش اول تو پیدا ہو نہیں سکتی کہیں، ہو کہیں پیدا تو مر جاتی ہے یا رہتی ہے خام۔ یہ میں اسپیشلی بتا رہا ہوں ان لوگوں کے لیے کہ جن کی آج بڑی جو ہے مارکیٹ کے اندر چلت پھرت ہے، ان کو بہت بڑے بڑے میڈیمز دیے جاتے ہیں کہ تم دیکھو، شیطان جو ہے وہ مسلمانوں کو ہر طریقے سے پچھاڑنے کے پیچھے لگا ہے۔ سائیکولوجیکلی اٹیک کرے گا، فزیکلی اٹیک کرے گا، پیٹھ پیچھے سے بھی وار کرے گا، اور اندر کے آستینوں کے سانپوں کو بھی جو ہے اندر سے بولے گا کہ تم اسلام کی اس عمارت کو کھوکھلا کرو۔ ایک جگہ سے انہوں نے ماز نہیں کھولا ہوا ہے شیطان نے اور شیطانی طاقتوں نے، ہر طرف سے اٹیک ہے۔
اس پہ تو اللہ کی مدد کے بنا کوئی مائی کا لال نہیں ہے کہ جو کہہ سکے کہ میں بچ جاؤں گا. الا من رحم ربی. ہاں اگر اللہ نے ہی کسی پہ رحم کر دیا, اللہ کی ہی خصوصی رحمت اگر کسی کے اوپر اونڈیلی گئی, وہی بچے گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا نا کہ ایک ایسا فتنہ رہنما ہونے والا ہے کہ جیسا فتنہ زمین اور آسمان نے کبھی نہیں دیکھا. وہ کہا گیا وہ دجالی فتنہ ہوگا, اور اس دجالی فتنے کا جو مین بڑا دجال ہوگا نا, اس کے ماتھے پہ لکھا ہوگا کافرا, کافر. ہر مومن چاہے وہ پڑھا ہو یا ان پڑھ ہو, وہ اس فتنے کو دیکھے گا, اس کے ماتھے پہ لکھا ہوا, اور وہ پہچان جائے گا کہ یہ وہی فتنہ ہے جس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے خبردار کیا تھا, اور وہ بچا لیا جائے گا. غور کرنے کی بات ہے, چاہے پڑھا لکھا ہو یا ان پڑھ ہو, تمہارا دنیا کے اندر پڑھا لکھا ہونا یا ان پڑھ ہونا, مفاد تمہارے پاس ہونا یا مشین گنیں ہونا یا نہ ہونا, MiG 35 ہونا یا نہ ہونا, اس سے کوئی مطلب نہیں ہے کہ تم دجالی فتنے سے بچ سکو. اگر تم کچھ نہیں جانتے, دنیائی طور پر بالکل ان پڑھ ہو, مگر اللہ کا خوف تمہارے دل میں ہے کہ جیسا ہونا چاہیے, تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ دجال کے فتنے سے بچا لیے جاؤ گے. اس کی چگنی چگنی باتوں میں آپ نہیں پھنسو گے. ہاں مگر اگر اس کا ڈنگ تمہیں لگا ہے مفاد پرستی کا, دنیا پرستی کا, تو پھر تو جو ہے تم تعویلیں کرو گے, حدیثوں کی تعویلیں کرو گے. جو حدیث دنیا پرستی کے حساب سے ہوگی اس کو تم گنگناؤ گے, جو حدیث دنیا پرستی اور شیطان پرستی کی کمر توڑ دیتی ہے اس کی تم تعویلیں کرو گے, اس کی تم ایف اور بٹ اس میں لگاؤ گے. تو سورۃ الیاسین قرآن کا دل ہے. دل کا مطلب ہوتا ہے سینٹر, اور دل کا مطلب یہ بھی ہوتا ہے کہ قرآن کا جو کچھ پیغام ہے اگر اس کو سکیڑ کے تمہیں دکھا دیا جائے, جیسے سورۃ البقرہ بھی ہے نا, اس میں کہ اس سورہ بقرہ کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر چیز کی ایک چوٹی ہوتی ہے. کلو شیء سنام و سنام القرآن سورۃ البقرۃ. ہر چیز کی ایک چوٹی ہوتی ہے, جس طرح پہاڑ کی چوٹی ہے نا, اس پہاڑ کی چوٹی پہ جب آپ پہنچ جائیں آپ کو ہر چیز جو ہے نظر آتی ہے تھوڑی 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 کلسٹرز کے اندر. وہ فلانی بستی ہے, وہ فلانی بستی ہے, وہ فلانی بستی ہے. اسی طریقے سے قرآن کی چوٹی جو ہے وہ ہے سورۃ البقرہ. اس میں پورے قرآن میں جو میسیج ہے وہ ایک بڑے لیول پہ پیش کیا گیا ہے. اور سورۃ البقرہ سب سے طویل سورہ ہے. جیسے آپ کبھی ہائٹ سے نیچے دیکھیں, کسی جہاز پہ اڑتے ہوئے نیچے دیکھیں, آپ کو ایک بہت بڑا شہر بھی چھوٹے چھوٹے کلسٹرز کی شکل میں چھوٹی چھوٹی ڈسٹرکٹس نظر آئیں گی. اب ان ڈسٹرکٹس کے اندر جو پیغام ان ڈیپتھ ہے وہ تو بیچ میں جا کے پتہ لگے گا, مگر تمہیں اشارہ لگ جائے گا. اسی طرح سے سورۃ الیاسین کو قرآن کا دل کہا جاتا ہے, اور قرآن کا دل کہنے سے مقصد یہ ہے کہ یہ قرآن کا سینٹر ہے, دا سینٹر موسٹ میسیج. قلب کا عربی میں مطلب سینٹر بھی ہوتا ہے. تو آئیے اللہ کا نام لے کے سمجھنے کی کوشش کریں. وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ, اور اے نبی ان کے لیے بستی والوں کا قصہ بیان کر. یہ کون سی بستی ہے, کن لوگوں کا ذکر ہے, یہ بتانا اللہ نے ضروری نہیں سمجھا. خالی پیغام دینا ہے کہ جب کبھی اللہ نے اپنے پیغمبر, اپنے رسول, اپنے بندے کسی بھی بستی میں مبعوث کیے, اس بستی کے کھاتے پیتے مترفین قسم کے لوگوں نے, خوشحال قسم کے لوگوں نے اللہ کے رسولوں کو کیسے جھٹلایا, اور اللہ کے رسولوں کے ساتھ دینے والے جو لوگ تھے, جو صادقین, مومنین, صالحین, مجاہدین تھے, جو تن من دن لٹانے کو تیار ہوتے تھے اللہ کے رسولوں کے اوپر, اللہ کے دین کے لیے, ان کے ساتھ وہ بستی والے لوگ کیا کچھ کرتے ہیں. اور یہ تا قیام قیامت
جب بھی کوئی اللہ کا بندہ اللہ کے پیغام کو، جیسے کہ وہ پیغام ہے، جوں کا تو اپنی زندگی میں نافذ کر کے دوسروں کے اوپر اس کو منکشف کرنے کی کوشش کرے گا، اس کے ساتھ بھی وہی کچھ کرنے کی کوشش کی جائے گی کہ جو یہاں پہ بتایا گیا ہے، جو اس مومن صادق کے ساتھ ان ظالموں نے کیا۔ حقیقی پیغام کہ جو عدل اور انصاف کی دعوت دیتا ہو، برائی سے روکتا ہو، ہر کسی کی غلامی سے نکال کے ایک رب کے غلام اور فرما بردار بندہ بنانے کی تلقین کرتا ہو، قسط کو قائم کرنے کا حکم دے، تمام انسانوں کو ایک پیج پہ لے کے آئے، ظلم کا خاتمہ کرنے کی بات کرے، ظالم کا ہاتھ پکڑنے کی بات کرے، سوشل اکنامیکل جسٹس امپلیمنٹ کرنے کی بات کرے۔ یہی تو ہوتا ہے حق۔ اور حق کیا ہوتا ہے؟ تم حق کے ڈنڈورے پیٹتے رہے اور تمہارا پڑوسی کا حق مارتا رہے اور تمہارے کان پہ جوں بھی نہ رہیں گے، اور تم اللہ اللہ کرتے رہو، سبحان اللہ پڑھتے رہو۔ یہ کیا مذاق ہے؟ یہ کس کا تم مذاق اڑا رہے ہو؟ سبحان اللہ اور اللہ اکبر کے قصیدے تم پڑھتے رہو، اور اسی سبحان اللہ رب العالمین کے جو حکم ہیں ان کو تم قدموں تلے رونگتے رہو اور رونگتے دیکھتے رہو، اور تمہارے ماتھے پہ بل بھی نہ پڑے۔ یہ کیسی کریکٹرسٹکس ہے؟ انسان تو ایک عاقل مخلوق ہے جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے کامن سینس رکھی ہے، ایک روح رکھی ہے۔ وہ جو روح ہے وہ بار بار انسان کو بتاتی ہے، بیدار کرتی ہے کہ جاگ جا، یہ جو تو کر رہا ہے ٹھیک نہیں ہے، یہ جو وہ کر رہا ہے، اس کا حق مار رہا ہے، اس کو ستا رہا ہے، ظلم کر رہا ہے، اس کی چیز چھین رہا ہے، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ اس کے لیے مدد کرنے کا سبب بن۔ اللہ نے کہا ہے کہ تم دوسروں کی مدد کرو، میں تمہاری مدد کروں گا۔ تم ظلم کے خلاف اٹھو، میں تمہارا ساتھ دوں گا، میں تمہاری پشت پناہی کروں گا۔ یہ وہ پیغام ہے کہ جو اللہ کے رسول لے کے آتے ہیں۔ مسجدوں میں جا کے ٹکرے مارنے سے اللہ کے رسولوں نے جو ہے وہ ایک مین پرپز لے کے نہیں وہ آتے تھے کہ تم نے جی فلانے طریقے سے نماز پڑھنی ہے۔ نماز پڑھنے کا جو طریقہ تھا وہ نوح علیہ السلام کو بھی دیا گیا تھا، موسیٰ علیہ السلام کو بھی دیا گیا تھا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی دیا گیا، باقی رسولوں کو بھی دیا گیا، اور الگ الگ طریقہ ہے۔ جیسے یہودی ہیں وہ بھی تو نماز پڑھتے ہیں مگر طریقہ الگ ہے۔ مگر وہ نماز جس مقصد کے لیے دی جاتی تھی اس مقصد کو تو بھولنا نہیں نہ ہے۔ مسجد میں اگر تم نماز پڑھتے اور نماز کا مقصد تمہیں پتہ نہیں ہے کہ تمہیں وہ سب سے پہلے ایک اچھا انسان بنائے، تو وہ تو ٹکریں ہوئی، وہ تو فزیکل ایکسرسائز ہوئی۔ تو وہ کیا پیغام ہوتا ہے اور اس پیغام کو لے کے کھڑے ہونے والوں کے ساتھ لوگ کیا کرتے ہیں؟ اور اگر کوئی اس چیز کا دعویٰ کرتا ہے کہ میں حقیقی دین بیان کر رہا ہوں، مجھ سے دین کی بات سنو، اور اس کا انجام یہ کچھ نہیں ہوتا ہے کہ جو یہاں پہ مصلحین کے بارے میں آیا ہے، اس کا مطلب غور اور فکر کر کے سوچو کہ کچھ نہ کچھ دال میں کالا ہے، کچھ نہ کچھ گٹھ جوڑ ہے اس کا باطل کے ساتھ۔ ہو ہی نہیں سکتا ہے باطل اس کو ہضم کرے کہ اگر یہ واقعی حق کے اوپر ہو۔ اب یہ چیز سمجھنے کے لیے کون سی راکٹ سائنس چاہیے انسان کو؟ کون سی پی ایچ ڈیاں کرنی ہیں؟ کیسے ہو سکتا ہے کہ برائی پہ چلنے والے، برائی کو سپورٹ کرنے والے، برائی میں جو ہے پارٹیسپیٹ کرنے والے، وہ اس انسان کے ساتھ ہاتھ میں ہاتھ ڈال کے چلیں کہ جو حق کی بات کرتا ہے، حق کی تلقین کرتا ہے، برائی سے روکتا ہے، اور وہ ہضم کر رہے ہیں اس کی بات کو؟ ہرگز یہ پاسبل نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ، اے نبی ان کو احوال بیان کرو، قصہ بیان کرو بستی والوں کا، اِذْ جَاءَهَا الْمُرْسَلُونَ، کہ جب ان کے پاس ہم نے بھیجے خبردار کرنے والے اپنے رسول، اِذْ أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمُ اثْنَيْنِ فَكَذَّبُوهُمَا، جب ہم نے ایک کے بعد ایک یعنی دو رسول اس بستی میں بھیجے، فَكَذَّبُوهُمَا، ان ظالموں نے ان دو کے دو کو جھٹلایا، فَعَزَّزْنَا بِثَالِثٍ، تو ہم نے پھر مدد دی ان کو
تیسرے سے، یعنی یہ اللہ تعالیٰ کا ایک عمل جس کو ہم کہتے ہیں سنت اللہ بتایا گیا ہے کہ کس طریقے سے اللہ بستیوں پہ اپنے رسول بھیجتا ہے اپنی حکمت کے حساب سے، اس قوم کے لیے جو معین وقت ہوتا ہے اس کے حساب سے، کتنا موقع دینا ہے ان لوگوں کو اس حساب سے پے در پے بھی کبھی رسول بھیجے جاتے ہیں۔ تو ان ظالموں نے دونوں کو یہ جھٹلایا۔ فَعَزَّزْنَا بِثَالِثٍ، تو ہم نے پھر ان رسولوں کے مشن کو ایک تیسرے رسول سے مضبوط کیا۔ یہاں سے پتہ لگتا ہے کہ ایک رسول کے بعد جب دوسرا آتا ہے وہ کوئی نیا پیغام لے کے نہیں آتا، وہ پچھلے رسول کے پیغام کو ہی مضبوط کرتا ہے اور اسی کو سپورٹ کرتا ہے، اسی کا عالم بردار ہوتا ہے، کوئی نئی چیز لے کے نہیں آتا ہے۔ فَقَالُوا إِنَّا إِلَيْكُمْ مُرْسَلُونَ، تو ان سب تینوں نے یہی کہا کہ ہم تمہاری طرف بھیجے ہوئے اللہ کے رسول۔ قَالُوا مَا أَنْتُمْ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُنَا، تو ان ظالموں نے اللہ کے رسولوں کو کہنا شروع کر دیا تم اس کے سوا کچھ نہیں ہو، بس ہم جیسے ہی انسان ہو۔ وَمَا أَنزَلَ الرَّحْمَنُ مِنْ شَيْءٍ، اور چھوڑ دو، ہمیں مت بتاؤ، ہم اس چیز کے اوپر قائم ہیں کہ رحمان جس کو تم کہتے ہو اس نے کچھ نازل نہیں کیا۔ مطلب کیا کہ جو ہماری زندگی کے طریقے ہیں یہی ایبسلیوٹ طریقۃ المثلیٰ ہے۔ رحمان کیا نازل کرتا ہے؟ فرقان، سچ اور جھوٹ کو فرق کرنے والی۔ اور یہ ظالم کس پہ رہنا چاہتے ہیں؟ اپنی باطل عقیدوں کے اوپر، چاہے وہ عبادات کے ہوں یا سوشل ہوں یا اکنامیکل ہوں یا پولیٹیکل ہوں، ان کے اپنے من گھڑت عقیدے جو ایک کلاس کو ترجیح دے، جو انسانوں کو سیگریگیٹ کر کے رکھے آقا اور غلام میں، جس وجہ سے ایلیٹ کلاس جو ہے وہ غلاموں کو پیستی رہے جس طرح چکی میں پیستے ہیں۔ تو ان کو تو آگ لگتی ہوگی جب ان کو رسول کہتے ہوں گے کہ اللہ نے تو یہ حکم نازل کیا ہے، تم ایسے کر رہے ہو۔ اسی لیے تو فرعون نے کہا تھا کہ موسیٰ کچھ نہیں لے کے آیا، یہ تو یہ چاہتا ہے کہ تمہارا طریقۃ المثلیٰ، یہ ایگزمپلری وے آف لائف جو تمہارا ہے، یہ ماڈرن ایگزمپلری وے آف لائف، یہ اس کے خلاف تمہیں لینا چاہتا ہے اور چاہتا ہے کہ اس کی حکومت قائم ہو۔ وہ اپنے اس جاہل اور بے حیا معاشرے کو کہتا تھا طریقۃ المثلیٰ، جو آج کے فرعون کہتے ہیں We are civilized world۔ جو وہ لعین آج وہاں جو اسرائیل کا وہ خبیث بنا ہوا ہے، وہ بنجامن نتن یاہو، وہ کیا کہتا ہے؟ جو جنگ ہماری چل رہی ہے یہ اصل میں چل رہی ہے ماڈرنزم اور جاہلیت کی جنگ۔ وہ کچھ ٹرم استعمال کرتا ہے کہ جنگلی قانون اور سیولائزڈ ورلڈ کی جنگ ہے یہ کہ جو مڈل ایسٹ میں کر رہا ہوں، اس لیے تمام سیولائزڈ ورلڈ میری مدد کر رہا ہے، یہی کہتا ہے نا وہ۔ آپ سنیے، یہ ظالم بھی کہتے ہیں کہ رحمان نے کچھ نازل نہیں کیا۔ ان انتم الا تکذبون، تم سوائے جھوٹ کے اور کچھ نہیں کہہ رہے ہو۔ ہمیں تو اس چیز پہ یقین ہے کہ تم تو کہتے ہو ہم رسول ہو مگر تم جھوٹے ہو۔ قالوا ربنا يعلم انا الیکم لمرسلون، تو جواب میں اللہ کے بندے جو کہ خود اللہ کی نشانیوں میں سے بہت بڑی نشانی ہوتے ہیں، اس کے سوا کیا جواب دیں کہ ہمارا رب خوب جانتا ہے کہ ہم اللہ کے رسول ہیں، اور ہمارا رب یہ بھی جانتا ہے کہ تم ظالموں، تم حق کو پہچان کے بھی حق کو قبول نہیں کرنا چاہتے، کیونکہ بل تحبون العاجلہ، تم اس دنیا کی چکا چوند کے اندر مگن ہو، تم اپنے غلط باطل طریقوں کے اوپر ہی جمے رہنا چاہتے ہو، حق عدل اور انصاف کی بات تمہارے حلق سے نہیں اترتی، اور بجائے اس کے کہ تم اس چیز کو قبول کرو کہ ہم سچے ہیں، تم یہ کہنے لگے کہ ہم جھوٹے ہیں اور تم ہی سچے ہو۔ تو لہٰذا ہمارا رب خوب جانتا ہے کہ کون سچا ہے اور کون جھوٹا ہے۔
وما علینا الا البلاغ المبین، اور اگر تم سیدھا راستہ اختیار نہیں کرتے تو ہمارا کام اس کے سوا کچھ نہیں کہ ہم کھلے عام خبردار کرنے والے ہیں۔ ہم لاٹھی لے کر تمہیں سدھارنے کے لیے نہیں بھیجے گئے، نہ تو تم ایسے سدھرو گے جب تک تمہارا دل نہ بدل جائے، دل سرنڈر نہ کر لے۔ قالوا انا تطیرنا بکم، کہنے لگے یہ ظالم بستی کے لوگ کہ ہم محسوس کرتے ہو تو ہماری بستی کے لیے منحوس ہو۔ کیوں؟ کیونکہ جب اللہ کے رسول کسی بھی بستی میں آتے ہیں، یہ جو ظلم کی ڈانگ بہہ رہی ہوتی ہے نا، اس ڈانگ کے اوپر بند لگنے کی کوششیں ہو جاتی ہیں، سیگریگیشن ہونی شروع ہو جاتی ہے۔ چند لوگ اللہ کے بندوں کو قبول کر لیتے ہیں، اللہ کے رسولوں کو قبول کرتے ہیں، وہ تو بالکل اپوزٹ ہو جاتے ہیں اس معاشرے سے۔ لہٰذا غلاظت کی ڈانگ بڑی سموتھلی پہلے بہہ رہی تھی، پھر اس کے اندر جب بند لگنے کی کوشش ہو تو لہٰذا ڈسٹربنس پیدا ہوتی ہے نا، تو وہ ڈسٹربنس میں کبھی باپ بیٹے کا دشمن ہو جاتا ہے، کبھی بیٹا باپ کا دشمن ہو جاتا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ بیٹا ایمان لے آئے اور باپ کے باطل عقیدوں کے اوپر وہ ایمان نہ لائے اور وہ برائی کے خلاف اپنے گھر میں ہی بات کرنا لگ جائے، جو کہ رسول سے پہلے بڑے سموتھلی چل رہا تھا سب۔ بھئی انجسٹس ہو رہی ہے، تم سارے انجسٹس کو قبول کرے ہو تو سب سموتھ چلے گا نا۔ جب اس انجسٹس کے خلاف تم بات کرو گے ڈسٹربنس تو تب ہوگی نا، برائی اور بھلائی تو برابر نہیں نہ ہو سکتی۔ لَإِلَّمْ، تو یہ کہنے لگے اللہ کے رسولوں کو کہ تم ایک بدشگونی یعنی منحوس ہو ہماری بستی کے لیے۔ لَإِلَّمْ تَنْتَهُوا لَنَرْجُمَنَّكُمْ وَلَيَمَسَّنَّكُمْ مِنَّا عَذَابٌ عَلِيمٌ، کہ اگر تم باز نہ آئے تو عن قریب ہم تمہیں رجم کرا دیں گے، سنسار کر دیں گے، اور ہماری طرف سے تمہیں بڑا دردناک عذاب یعنی سزا ہم تمہیں دیں گے۔ جواب میں اللہ کے رسول کیا کہتے ہیں؟ قالوا طائرکم معکم، کہ اے بیوقوف لوگو تمہاری جو منحوسی ہے وہ تمہاری اپنی وجہ سے ہے۔ اَإِن ذُكِّرْتُمْ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ مُسْرِفُونَ، تو انہوں نے کہا تمہاری نحوست تمہارے ساتھ ہے، کیا تم اس کو نحوست سمجھتے ہو کہ تم سمجھائے گئے ہو کہ تم کس قسم کے اڑیل لوگ ہو کہ تمہیں سیدھا راستہ دکھایا جا رہا ہے تاکہ تم اپنی اس برے انجام سے باز آ جاؤ کہ جو تمہارا ہونے والا ہے، جو نحوست، جو اللہ کا عذاب تمہارے اپنے کرتوتوں کی وجہ سے تم پہ ٹوٹنے والا ہے، تمہیں اس سے بچایا جا رہا ہے، اس بات کو تم نحوست سمجھتے ہو۔ لعنت پڑے گامدی کو، پرسوں وہ کہہ رہا ہے کہ اول تو پہلے ہے ہی نہیں اللہ کے بندے کی جو واقعی اللہ کے دین کو لے کے کھڑے ہوئے۔ اگر ہسٹری میں کچھ مجددین آئے بھی جنہوں نے باطل کے خلاف آواز اٹھائی، ان کو وہ گامدی کیا کہتا ہے؟ بولتا ہے یہ ہسٹری میں جو لوگ اٹھے تھے جو دین کو ایز اے دین لے کے اٹھے ہیں، اس وجہ سے رزلٹ دیکھو دنیا میں آج مسلمانوں کا کیا ہو رہا ہے، کس قسم کا لعین آدمی ہے وہ، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو کتنی ڈیل دی ہوئی ہے تاکہ اس جیسے جو بھی لوگ ہیں نا گندی مکھیاں، ان مکھیوں کے لیے بھی کچھ غلاظت ہو جو وہاں جا کے بیٹھے۔ کبھی بھی یہ دنیا اللہ کے بندوں سے خالی نہیں ہوگی، ہو ہی نہیں سکتی ہے۔ باطل طاقتیں جس طریقے سے جو ہے نا سانپ کی طرح اپنا سر نکالے ہوئے ڈسنے کو تیار ہے، اللہ کی رحمت اور اللہ کے بندے بھی ہمیشہ موجود رہتے ہیں جو ظلم کے خلاف آواز اٹھائیں۔ اور وہ کہتا ہے کہ دیکھو جو لوگ اسلام کو ایز اے سسٹم کہتے ہیں، اور اسلام ایز اے سسٹم کوئی گالی نہیں ہے، سچائی، حق اور عدل کو نافذ کرنے کا نام اسلام ہے۔ دیکھو ان کی وجہ سے آج کیا ہو رہا ہے دنیا میں مسلمانوں کا حال، یعنی انڈائریکٹلی کیا کہہ رہے ہیں، یہ انہی کی نحوست ہے۔ تو یہ میں ایک امپورٹنٹ بات یہاں پہ کہنا چاہوں گا کہ آپ دیکھیے کس طریقے سے ان ظالموں کے تار زائونسٹ لوگوں سے ملتے ہیں۔ یہ تو
وہ ٹرمپ ہے نا جو امریکہ کا جو نیا صدر بنا ہے، وہ منہ پھٹ قسم کا آدمی ہے. جو کوئی پالیسی اس کی ہوتی ہے نا، وہ پالیسی جو اس کو بولتے ہیں نا اسپون فیڈ کرائی جاتی ہے اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے. باقی پریزیڈنٹ اس کو نہیں بولتے زبان سے. یہ کچھ عجیب قسم کا آدمی ہے، یہ سب بیان کر دیتا ہے. فلسطین کے کیس میں پریزیڈنٹ بنتے ہی اس نے کیا کہا کہ ہم اب فلسطین کے لوگوں کو فلسطین سے نکال کے باقی ملکوں کے اندر پناہ دیں گے، جیسے سعودی عرب میں، مصر میں، لیبنان میں یا اور کچھ ملکوں میں. یہ بات اس نے کہہ دی. یعنی جو ٹو اسٹیٹ سلوشن پہلے انہوں نے اپنا جو ہے نا پورے دنیا نے مل کے بڑا احسان کیا تھا فلسطین والوں پہ کہ بھائی 2 اسٹیٹ سلوشن ہے جی، وہاں پہ فلسطین بھی بنے اور یہودیوں کا ملک بھی بنے. تو یہ بھی گلے کی ہڈی تھی ان لانتیوں کے لیے، یہ بھی وہ ہضم کرنے کو تیار نہیں تھے یہود، مگر پوری دنیا کو چیلنج نہیں کر پا رہے تھے کہ کس طریقے سے ہم اس بات کو نہ مانیں. تو بہرحال جو کچھ پچھلے سالوں میں ہوا، الٹیمیٹلی انہوں نے اب اپنی دنیائی طاقت کے زور پر اس لیول تک وہاں پہ لوگوں کو تنگ کرنا شروع کر دیا کہ اب یہ اپنے اندر یہ سوچ چکے ہیں کہ بھائی 2 اسٹیٹ سلوشن کا مسئلہ ہم نے اب ختم کر دیا، تو لہٰذا اب یہ وقت ہے کہ جس وقت ہم یہ جو ہمارا پپٹ ہے پریزیڈنٹ آف امریکہ، اس کے منہ سے یہ بات نکل جائے. بہرحال اس کے منہ سے تو یہ ابھی بھی نکالنا نہیں چاہتے تھے، مگر بریفنگ تو اس کو دے دیتے ہوں گے نا کہ سر اب ہماری پالیسی یہ ہے، اس لیے اندرونی طور پر ہم ایسے کام کریں کہ وہ 2 اسٹیٹ سلوشن بھی خالی ایک کلمہ ہی تھا، اس کا رزلٹ کچھ نہیں تھا، وہ بھی بات ختم ہو جائے اور اونلی 1 اسٹیٹ اور جوش اسٹیٹ کی بات ہو جائے. یہ کچھ پالیسی تھی جو اس نے منہ سے بیان کر دی. اب ہمارے آستین کے سانپ جو دین کے اسکالر بنے ہیں، جن کا مین مقصد یہی ہے کہ اصل میں مسلمانوں کو ماڈرنزم اور مفاد پرستی کی طرف لے کے آؤ اور نماز روزہ حج زکوٰۃ ان کو پڑھاتے رہو تاکہ ان کا دل بھی مطمئن رہے اور ہماری پالیسیاں بھی چلتی رہے. وہ لوگ بھی امیڈیٹلی وہاں سے بریفنگ لیتے ہیں. جیسے گاندھی نے پرسوں یہ کہہ دیا کہ 2 اسٹیٹ سلوشن تو اب پاسبل ہی نہیں ہے. آپ ذرا سوچو، مطلب ان کو باضابطہ بریفنگ آتی ہے پیچھے سے کہ اب تم نے اس طریقے سے بات بدلنی ہے. اور اسی کا شاگرد محمد علی مرزا، بہت بڑا شیطان، اس کو پکڑنا کوئی آسان کام نہیں ہے. وہ بھی ڈٹو وہی لینگویج یوز کر رہا ہے. اگر ٹرمپ نے اپنی زبان سے بات نہیں نکالی ہوتی، محمد علی مرزا تو کبھی پکڑا ہی نہیں جاتا کہ اصل میں یہ تار کہاں سے ہل رہے ہیں اس کے. تو لہٰذا دجالی فتنہ اس طریقے سے اپنے سینگ نکال رہا ہے، بچنا بہت مشکل ہے. ہوش و آواز اپنے جو ہے بالکل شارپ رکھتے ہوئے، اللہ سے مدد مانگتے ہوئے اللہ کی پناہ میں آؤ، اللہ کی اس کتاب کی روشنی میں اپنے اعمال درست کرو، انشاءاللہ اللہ کی طرف سے حفاظت آئے گی. بہت بڑا فتنہ ہے یار، بہت بڑا فتنہ ہے. اس کو کسی ایک اینگل سے ایکسپلین نہیں کیا جا سکتا. بڑا شیطان اگر اپنی زبان سے وہ بات نہیں نکالتا، ہمیں پتہ ہی نہیں لگتا کہ یہ تار کہاں سے ہلتے ہیں. تو بہت غور کرنے کی، غور طلب باتیں ہیں یہ، کس طریقے سے مینیپولیشن کرنا اور امت مسلمہ کہ جو پہلے بھی آپس میں جڑی نہیں ہے، کمر تو ٹوٹی ہوئی ہے، ان کو اللہ تعالیٰ کے تعلق سے بالکل ختم کر کے دنیا کی طرف ہی لے کے آنا. اس کی چھوٹی سی ایگزامپل میں آپ کو یہ کہتا ہوں کہ دیکھیے، پہلے کچھ ماڈرن قسم کے سر سید احمد خان جیسے لوگ اٹھے، جو بھی دجال کی چالوں میں سے ایک چال ہی تھی غالباً. اس نے فرشتوں کا ہی انکار کروا دیا کہ فرشتہ ورشتہ کوئی چیز نہیں ہے. یہاں تک کہ تفسیر بھی لکھ لی، اس میں یہ لکھا کہ فرشتہ نہیں ہے، کوئی بڑا شریف طبیعت انسان ہے، اسی کو فرشتہ کہا گیا، اور جن ون جیسی کوئی چیز نہیں ہے. تو مسلمانوں کو ان سب سے اپنی نظریں ہٹا کے ماڈرن سیکولر ویسٹرن سویلائزیشن کو اڈاپٹ کرنا چاہیے. اسی سے تمہارا کچھ حل دنیا میں نکل سکتا ہے اگر نکلے گا تو.
اسی کے نام پہ سر سید یونیورسٹی ہے، علی گڑھ مسلم یونیورسٹی ہے کہ نہیں؟ تو اچھا، اسی کا ایک پہلو ہے کہ جو آج لیٹسٹ ڈیٹ میں آ گیا. دیکھو گاندھی بھی یہی کہتا ہے کہ فرشتے نہیں ہیں، کوئی حور نہیں، کوئی فرشتے نہیں، کچھ نہیں، تم جو ہو سو ہو، مسلمان دنیا میں ڈیولپ ہو جاؤ، طاقت حاصل کرو، اس کے بعد بات کرو، کوئی آسمانی مدد آنے والی نہیں ہے، تم اکیلے ہو اور بہت پچھڑے ہوئے ہو. اور پچھڑے ہوئے کیوں ہو؟ کیونکہ تم اللہ کے قرآن سے جڑے ہوئے ہو، جبکہ گراس روٹ لیول پہ اللہ کے قرآن سے کوئی مسلمان جڑا ہوا نہیں ہے کہ جیسا جڑنے کا حق ہے. اسی لیے اللہ کی مدد نہیں آتی کہ جیسے آنی چاہیے یا جیسے اپنے بندوں کے لیے آتی ہے. اس چیز کا وہ فائدہ اٹھا کے بالکل اس تار سے ہی کاٹنے کی کوشش کرتے ہیں کہ فرشتہ ورشتہ کوئی چیز نہیں، مدد ودد کچھ آنی نہیں ہے. اب جو قرآن میں لکھ لیا ہے، کیونکہ دیکھو ڈائریکٹلی قرآن کو اگر ریجیکٹ کریں گے تو تھوکیں گے لوگ ان کے اوپر. قرآن میں جو فرشتوں کا آیا ہے نہیں، وہ مخصوص ہے، وہ رسولوں کے ساتھ ہوتا ہے، وہ پاسبل نہیں ہے. اگر قرآن میں نہیں لکھا ہوتا حدیثوں کو تو وہ بالکل ریجیکٹ کر دیتا ہے نا، وہ تو منکر حدیث ہے. اچھا، ایک کیٹیگری کے لوگ جو اس کی بات میں پھنس گئے، نیٹ رزلٹ ان کا کیا ہوا کہ دنیا میں شانہ بہ شانہ چلو غیروں کے ساتھ، تاکہ تم بھی انہی کی طرح ماڈرن سوشل اکنامیکل اور یہ سب مفاد حاصل کر سکو. تو لہٰذا دین جو ہے فی الحال یہ کتاب بند کر کے الماریوں میں رکھو، پہلے دنیا کا سوچو. آپ اپنے دماغوں پہ زور ڈال کے دیکھیے کہ کس طرح جڑیں کھودی جا رہی ہیں، مذاق نہیں ہے. اچھا، اب کچھ ہیں سادہ طبیعت لوگ بولیں گے یار لعنت ہو اس گاندھی پہ، یہ کیسی کیسی باتیں کرتا ہے، جو قرآن میں منکشف بات ہے، یہ عیسیٰ علیہ السلام کے آنے کو انکار کرتا ہے. کیونکہ یہ کہتا ہے بخاری میں یہ جو حدیث صحیح حدیث میں عیسیٰ علیہ السلام کا آنے کا ذکر ہے وہ موضوع ہے، گڑی ہوئی حدیثیں ہیں. سود کو بولتا ہے دینا حرام ہے، یہ دینا حرام نہیں ہے، لینا حرام ہے. تو یعنی بینکنگ سسٹم بھی اپنی جگہ چلتا رہے. تو کچھ ایسا سادہ طبیعت انسان ہے نا. تو شیطان تو ہر انسان کو ٹیکل کرتا ہے نا. اسی کا ایک انڈا نکل گیا محمد علی مرزا، جس کو یہ انسٹرکشنز غالباً دی گئی ہیں کہ تو نے کیا کہنا ہے، نہیں فرشتے ہیں مگر تمہارے لیے نہیں اتریں گے، اللہ ہے مگر مدد نہیں آئے گی، لہٰذا امریکہ جاؤ، لنڈن جاؤ، پیسے کماؤ. اور ان لانتیوں نے جو تمہارے ملکوں کے اندر وہ جو ہوتا ہے نا، یہ پائپ لائن فکس کر کے رکھی ہے کہ خون چوسو ان غریب ملکوں کا، اس کے خلاف کوئی بات نہیں کرو، چھوڑو، یہ تمہارا کام نہیں ہے، میں ٹیکس دیتا ہوں. محمد علی مرزا کہتا ہے میں بسکٹ کے پیکٹ پہ بھی ٹیکس دیتا ہوں، تو لہٰذا برائی کے خلاف جد و جہد کرنا میری آرمی کا کام ہے. میرے پڑوس میں کسی کا گھر جلا رہا ہے کوئی تو کام، جبکہ میں ایک قدم پہ میں وہاں ہوں، مجھے روکنا ہے اس کو، اللہ کا حکم ہے، میں انتظار کروں گا فائر بریگیڈ آئے گا کیونکہ میں نے ٹیکس دیا ہے اس کے لیے. کہاں کون سا دین، کیڑا دین؟ وہ جناب فرماتے ہیں اللہ کی کوئی مدد کسی کے لیے نہیں آتی، کوئی اللہ کے بندوں کی کوئی مدد نہیں کی جاتی، کوئی روحانی ایکسپیرینس ہے ہی نہیں اسلام میں، جبکہ اسلام ہے ہی سارا روحانی مسئلہ. باقی کیا ہے؟ نماز روزہ حج زکوٰۃ کیا ہے؟ یہ فزیکل مسئلے ہیں، یہ قرآن میں کتنی جگہ مینشنڈ ہیں؟ 1% 2%، باقی 98 کیا ہے؟ تو ایک بندہ کہتا ہے فرشتے ہیں ہی نہیں اور اللہ کی مدد فرشتوں کے ذریعے نہیں آئے گی، معاذ اللہ یا مسلسل بھی نہیں آئے گی، تمہیں ہی سب کچھ کرنا پڑے گا. دوسرا کہتا ہے فرشتے ہیں مگر وہ تمہارے لیے نہیں اتریں گے، اللہ کی مدد موجود ہے مگر تمہیں خود دنیا کے اندر کرنا ہے، جو کرنا ہے سو کرنا ہے. اور تیسرا بندہ یہ ہے کہ جو نہ اللہ کو ہی مانتا ہے نہ فرشتوں کو ہی مانتا ہے. تینوں کی زندگی کے کرنے کے طریقے میں کیا فرق ہوگا؟ سوچنے کے انداز میں فرق کچھ ہوگا، سائیکلوجی کے اندر کوئی فرق ہوگا، دن اور رات کے اندر کوئی فرق ہوگا، مفاد پرستی میں کوئی فرق ہوگا؟ کچھ نہیں ہوگا، زیرو.
یہ ویسا ہی حال ہے جو اسرار صاحب اللہ تعالیٰ ان کے درجے بلند کرے بیان کیا کرتے تھے. ایک انسان جو آخرت کو مانتا ہی نہیں ہے وہ، اور جو یہ کہتا ہے کہ آخرت تو ہوگی مگر مجھے بچا لیا جائے گا، ان دونوں کے اعمال کے اندر کیا فرق ہوگا؟ کوئی فرق. دیکھو ایک بولتا ہے ایگزام ہے، ایک بولتا ہے ایگزام نہیں ہے. جو کہتا ہے وہ کہتا ہے، اس کو یہ بتایا گیا ہے کہ انویجیلیٹر تیرا اپنا ہے، وہ تمہیں بچا لے گا. سیاں بہے کوتوال اب ڈر کہے گا. تو اب دجالی فتنے ہیں تو بہرحال اس کو وہی سمجھے گا کہ جس کے دل کے اندر بصیرت ہوگی. جس حدیث سے ہم نے آج کا اپنا درس شروع کیا تھا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہر مومن چاہے وہ پڑھا ہو یا ان پڑھ ہو، دیہاتی ہو، ان لیٹرڈ ہو، وہ دجال لعین کے شکنجے میں نہیں پھنسے گا اور بچ جائے گا. اور جو جس کے اندر ایمان نہیں ہے اور منافقت ہے، چاہے وہ بہت بڑا پی ایچ ڈی کر کے کیوں نہ ہو، مفاد پرستی میں کتنا ہی اونچا ہو دنیا میں، وہ دجال کے ماتھے پہ لکھا ہوا دجال کفر پہچان نہیں پائے گا. اور مومن یہ پہچان پائے گا. یہ بھی انجینئر صاحب جو ہیں ریجیکٹ کرتے ہیں بات کہ کوئی کچھ پہچان نہیں سکتا. پھر وہ کچھ ٹوٹی پھوٹی مثالیں لے کے آتا ہے کچھ بگڑے ہوئے عقائد کے فرقوں کی طرف سے. اس کے چکر میں وہ اصلی روحانیت کو بھی ریجیکٹ کر کے کنڈم کر کے ختم کر رہا ہے. دیکھو جڑیں کہاں سے کھد رہی ہیں. میں سمجھتا تھا فرقہ پرستی بہت بڑا کینسر ہے، مگر جب دوسرے کینسروں کا پتہ لگتا ہے مجھے لگتا ہے یہ تو اس سے بہتر ہے. جب ان کا پتہ بہتر نہیں، معاذ اللہ کم فتنہ، اللہ معاف کرے. بالکل اللہ کی سے نا امید ہو جاؤ، تمہاری کوئی مدد نہیں ہوگی. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. انشاءاللہ عشاء کے بعد ہم دوبارہ آج کنٹینیو کریں گے انشاءاللہ. ٹھیک. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال اللہ تعالی فی سورۃ الفصلت ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون نحن اولیاؤکم فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرہ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ نُزُلًا مِّن غَفُورٍ رَّحِيمٍ. صدق اللہ العظیم. جو موضوع ہم بھی ڈسکس کر رہے تھے نماز سے پہلے، اسی بات کو قرآن کے ذریعے سے میں کوشش کر رہا تھا کہ سمجھنے کی، وہی میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا. جن لوگوں نے اپنے دل سے یہ گواہی دی کہ ہمارا پالنہار، ہمارا مالک، ہمارا خالق اللہ ہے، ثم استقاموا، اور اس کے اوپر پھر وہ جمے رہے. کیا مطلب ہوا؟ ہر چے بعد بعد ایک بار جب مان لیا اللہ ہمارا رب، وہی ہمارا مالک، وہی ہمارا خالق، وہی ہمارا رازق، وہی زندگی اور موت دینے والا، وہی تکلیف اور نقصان سے بچانے والا، وہی تندرستی کا مالک، اللہ کے تمام اسماء الحسنہ جس نے اپنے دل میں بسا لیے، اور اس کے بعد وہ ان باتوں کے اوپر قائم رہا، چٹان کی طرح جم گیا. تتنزل علیہم الملائکہ، تو ایسے لوگوں کے اوپر فرشتے نازل ہوتے ہیں.
اور وہ فرشتے جو ہیں وہ کیا کرنے کے لیے اترتے ہیں؟ مدد تو بس اللہ کی طرف سے ہے، فرشتے بھی بیچ میں ضرورت نہیں ہے ان کی، مگر اللہ کا ہے ایک طریقہ کہ جب سکینت نازل کرنی ہو کسی انسان پہ، جب سکون کسی کے دل پہ طاری کرنا ہو، اپنی وہ پاکیزہ مخلوق میں سے ایک مخلوق نہایت ہی پاک نورانی فرشتے نازل کرتا ہے جو نظر نہیں آتے ہیں، مگر ان کا وارمتھ اس اللہ کے بندے کو محسوس ہوتا ہے کہ اللہ نے مجھے اکیلے نہیں رکھا، جبکہ فرشتوں کا ہونا بھی ضروری نہیں ہے۔ اللہ کافی ہے مددگار، ایز اے پروٹیکٹر اللہ کافی ہے حفاظت کرنے والا، مگر اللہ کی ہی حکمت ہے کہ اللہ اپنے بندوں میں سے جو بندے یہ زبان سے کہہ دیں کہ ہٹ کے الگ ہو جاؤ ظالموں، ہم نے مان لیا کہ اللہ ہمارا رب ہے، اب تمہاری کوئی چگنی چگنی باتیں ہمیں اللہ سے دور نہیں کر سکتی، کوئی مفاد پرستی ہمیں اللہ سے دور نہیں کر سکتی، کوئی دنیا کے چٹکارے ہمیں اپنے رب سے دور نہیں لے سکتے، کوشش کر لو جو تم کر سکو، ہم پہ اپنے گھوڑے گھڑ سوار اپنے فوجی چلے اور چاٹے دوڑاؤ اور کوشش کر لو، ان قریب یہ چیز رب العالمین کی مدد سے ثابت ہو جائے گی کہ تم ظالموں کا ہم پہ کوئی بس نہیں چلا۔ ایسے لوگوں کے اوپر فرشتے نازل ہوتے ہیں اور وہ کیا کرتے ہیں؟ اللہ تخافوا ولا تحزنوا، وہ ان کو جو ہے یہ چیز محسوس کرواتے ہیں کہ کوئی خوف کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی غمگین ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ، تمہیں بشارت دی جاتی ہے، خوشخبری دی جاتی ہے جنت کی، الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ، اس جنت کی جس کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے، اور وعدہ نبھانے میں اللہ سے بہتر اور کون ہو سکتا ہے؟ اپنے پاس کا پابند اس رب العالمین سے زیادہ اور کون ہو سکتا ہے؟ نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، ہم ہیں تمہارے مددگار، تمہارے دوست، تمہارے رفیق اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، اور وہاں تمہارے لیے ہر وہ چیز ہے جو تم چاہو گے۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، اور وہاں تمہیں ہر وہ چیز دی جائے گی جو تم طلب کرو گے، جو تم مانگو گے۔ اب دیکھو یہاں پہ نحن اولیاؤکم، کہ اللہ کے حکم سے ہم تمہارے مددگار بنا کے بھیجے گئے ہیں اس دنیا کی زندگی۔ اسپیشلی فوکس کرنے کی بات ہے دنیا کی زندگی میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اور یہ کلام جو ہے یہاں پہ محسوس یہاں پہ یہ بھی ہوتا ہے کہ یہ فرشتے ان سے کہتے ہیں کہ ہم تمہارے مددگار ہیں، مگر یہ بھی محسوس ہوتا ہے کہ رب العالمین کہتے ہیں کہ تمہیں کس چیز کا غم، ہم تمہارے مددگار ہیں اس دنیا کی زندگی میں بھی اور آخرت میں بھی۔ تو یہ کوئی مفاد کا مرحلہ نہیں ہے کہ جو تم طے کر کے اس لیول تک پہنچو گے، یہ تو روحانی سلسلہ ہے۔ نغمہ وہی ہے نغمہ جو دل سنے اور دل سنائے۔ مومن جو ہے وہ سمجھ گیا کہ بات کیا کی جا رہی ہے، اور جس کے دل میں چور ہے وہ اس کی تعویلیں کرنے لگ جائے گا، یہ اس وقت کی بات نہیں، اس وقت کی بات نہیں، تب کی بات ہے، اب کی بات ہے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بولا جا رہا ہے۔ اب اس آیت کی ویلیڈیٹی تمہارے لیے نہیں ہے، تمہیں شیطان بزرگ امریکہ کے آگے گھٹنے ٹیکنے ہیں، تب جا کے تم سپر پاور بنو گے اگلے 10,000 سال بعد۔ جب تک تمہاری جو ہے ہڈیاں بھی گل سڑ، 10,000 سال بعد کی کیا بات ہے، کیا پتا کہ قیامت سر کے اوپر کھڑی ہو، چند ڈیکیڈ کے اندر وہ فیصلہ ہو جائے۔ اور
ایک حدیث کے مطابق جو یہ یاجوج ماجوج ہیں نا جو دنیا کے اندر فساد کر رہے ہیں، اور یاجوج اور ماجوج کے بارے میں قرآن میں کچھ ڈیٹیلز آئی ہیں کہ یفسدون فی الارض، یہ زمین میں فساد کرتے ہیں، وہاں کے رہنے والوں کو عذاب دیتے ہیں، ان کے ریسورس چھینتے ہیں، ان کو وہاں سے نکال کے خود قابض ہو جاتے ہیں۔ یہ پچھلی چند سینچریز کے اندر کون لوگ ہیں کہ جو دنیا کے الگ الگ خطوں میں جا کے وہاں کے رہنے والوں کو غلام بنائیں اور پھر ان کا سرمایہ چھینے؟ انڈیا کے لوگ کبھی آپ نے سنے کہ انڈیا سے باہر گئے اور انہوں نے کہیں کا ریسورس چھینا یا کسی پہ قابض ہوئے؟ انڈیا کا مطلب انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش سب کانٹیننٹ ہے نا، یہ تو بعد میں ڈیوائیڈ ہو گیا نا۔ یا آپ نے کبھی سنا کہ افغانستان والے گئے اور باقی دنیا میں قابض ہو گئے؟ جو بھی ہم نے اسٹیبلش ہسٹری میں سنا، کون ایسے لوگ ہیں کہ جو دنیا کے الگ الگ خطوں پہ جا کے قابض ہوئے، ان کو غلام بنایا، ان کا سرمایہ چھینا، جو کہ یاجوج ماجوج کے کریکٹرسٹکس ہیں۔ یہ خالی ویسٹرن سویلائزیشن یورپ اور امریکہ کے لوگ ہیں، خالی اس خطے کے لوگ ہیں جس کو یورپ اور امریکہ کہا جاتا ہے۔ فرانس ہو گیا، جرمنی ہو گیا۔ یہ فرانس جو ہے اس نے ابھی بھی ساؤتھ افریقہ کے کچھ حصے قابض کر رکھے ہیں، جہاں کا ریسورس یہ چوس رہے ہیں خون کی طرح۔ آپ ذرا یہ دیکھ لینا، ابھی ریسنٹلی یہ نیوز بڑی آ رہی ہے کہ وہاں پہ اب رشیا والے اپنا انفلوئنس کرنا چاہتے ہیں، اس لیے فرانس والے ان کے ساتھ اب جو ہے ریزسٹ کر رہے ہیں۔ اور آپ غور کرو اس بات پہ، آج فلسطین کے اندر جو لوگ قابض ہیں وہ لوگ بھی اول جو ہیں وہ یہود نہیں ہیں بائی بلڈ، جو یہود کہے جائیں، وہ پولینڈ کی نسل ہے۔ پولینڈ بھی یورپ ہے۔ یہ جو نتن یاہو اینڈ ٹیم ہے، یہ بھی جو ہے یہ اوریجنل یہود نہیں ہیں، تورا والے یہود۔ تورا والے یہود جو ہیں وہ تو ان کے خلاف آج کھڑے ہوتے ہیں کہ یہ کیوں ایسا کر رہے ہیں، ایسا کریں گے ہم مگر مسیح کے آنے کے بعد، کرنا انہوں نے بھی یہی ہے مگر وہ انتظار کر رہے ہیں دجال کا۔ اچھا، جتنے بھی بم، جتنے بھی ویپن وہاں جا رہے ہیں وہ کن ملکوں سے جا رہے ہیں ان کو مارنے کے لیے؟ یورپ، امریکہ۔ یہاں سے کیا پتہ لگتا ہے، اشارہ کیا ملتا ہے؟ یہ یاجوج اور ماجوج ہیں، نہیں یہ یاجوج اور ماجوج جو قومیں ہیں وہ سورۃ الکہف میں ان کا ذکر آیا ہے، ان کا تذکرہ آیا ہے، اور پھر سورۃ الانبیاء میں آیا ہے ان کا تذکرہ، اور ان کے بارے میں سورۃ الانبیاء میں جو ہے یہ بھی ایک ذکر آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک بستی کی حال بیان کرتے ہیں کہ اس بستی کے رہنے والوں کے اوپر وہ بستی ہم نے حرام کر دی، اب وہ اس بستی میں لوٹ کے آنے والے نہیں، حتیٰ فتحت یاجوج و ماجوج، یہاں تک کہ یاجوج اور ماجوج آزاد نہ ہو جائیں، اور یہ دنیا کی ہر بلندی سے تمہیں اترتے ہوئے نظر نہ آئیں۔ تو یہود جو سو کالڈ ہیں، ابھی جو وہاں کا پولیٹیکل سسٹم چلا رہے ہیں، انہوں نے وہاں پہ اوریجنل یہودوں کے لیے جو جگہ اپنی میسر کر لی، کیونکہ وہاں پہ آرتھوڈاکس بھی بہت ان میں لوگ ہیں، کچھ ان کے بھی فرقے وہاں چلے گئے، کچھ فرقے رجسٹ کر رہے ہیں، یہ وہاں کے رہنے والوں کو وہاں سے نکال رہے ہیں، فلسطینیوں کو ان کا سرمایہ قبض کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اچھا، اب حدیث میں کیا آتا ہے؟ یہ جو یاجوج اور ماجوج ہیں، کیا ان سے فزیکلی لڑا جا سکتا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے نا کہ یاجوج اور ماجوج کو کوئی ہرا نہیں پائے گا دنیائی طاقت کی بنیاد پر، عیسیٰ علیہ السلام موجزانہ طور پر ان کو ہلاک کریں گے جب عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا۔ ہونا کیا ہے؟ یہ بھی روحانی سلسلے ہے، یہ اسپریچول جرنی ہے جو ایک مسلمان کو قرآن اور حدیث کے ذریعے سے کرائی جاتی ہے۔
مسلمانوں کے لیے کرنے کا کیا کام ہے پھر؟ دیکھو گامدین پارٹی کیا کہتی ہے، ان شارٹ 2-3 پوائنٹس میں بتاتا ہوں. سوشو اکنامیکل پولیٹیکل سسٹم سارا کا سارا ویسٹ سے اڈاپٹ کرو، ویپنری اپنی جو ہے ویسٹ سے خریدو، تاکہ 10,000 سال تمہارے حساب سے تم ان کی غلامی چلی اور چاٹے بنتے رہو. جیسے آج گاندھی امریکہ کا چلا اور چاٹا ہے، امریکہ کی پناہ میں ہے نا، اسی شیطان کا دودھ پی رہا ہے وہ امریکہ کا ایک گود لیا ہوا بچہ ہے، وہ اس شیطانی عورت کی طرح آپ سمجھو اس امریکہ کو، اس کی چھاتی سے چمٹ کے اس کا دودھ پیتا ہے اور مسلمانوں کو کہتا ہے کہ اصل میں اسلام یہ ہے. پچھلے 1400 سال کے مجدد سارے کچھ نہیں ہیں، انہوں نے خالی نوست پھیلائی جس کا رزلٹ آج یہ کچھ ہو رہا ہے. تو ایز پر ہم جو تم دنیا میں کر رہے ہو ابھی، اور اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے دیکھو مسلمانوں، کیا ہم اللہ کی کتاب سے کوئی وفا کر رہے ہیں؟ سچ بولنا. دنیا پرستی کے اندر شانہ بشانہ کھڑے ہیں نا. اسی چیز کو فردر بوسٹ کرنے کے لیے ان لوگوں کو مارکیٹ میں لایا گیا ہے، گاندھی اینڈ پارٹی. اور گاندھی تو یہ بھی کہتا ہے کوئی عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہونے والا. دیکھو ذرا یار کیا لیول ہے. کوئی عیسیٰ علیہ السلام کا ان کو قتل کر دیا گیا معاذ اللہ، ان کو سولی چڑھا دیا گیا تھا. وہ یہ کہتا ہے سولی اگر نہیں بھی چڑھایا گیا پھر بھی ان کو دنیا میں موت آ گئی. میں حدیث ودیث ماننے والا نہیں ہوں، یہ ضعیف حدیث ہے. مہدی علیہ السلام کا کوئی تذکرہ ہی نہیں ہے، ذکر ہی نہیں ہے. مطلب یہ کہ اللہ نے دنیا کو ان شیطانوں کے کنٹرول میں چھوڑ کے اپنی رام لیلا جو ہے وہ جیسے نان مسلم یہاں پہ انڈیا کے کیا کہتے ہیں، بھگوان نے رام لیلا کی بس پھر وہ کھیل کر کے چھوڑ دیا، بس اب اس کو کوئی سروکار نہیں ہے کہ دنیا میں کیا ہوگا. تو لہٰذا رب العالمین نے یہ ساری کی ساری دنیا کا کنٹرول اٹھا کے یاجوج اور ماجوج کو دے دیا. اب تم مسلمانوں اگر یاجوج ماجوج کے نقش قدم پہ چلو گے تبھی کامیاب ہوگے. تو لہٰذا اگر ابھی دنیا پرستی تمہارے اندر 90% ہے، اس کو 95% کیا 100% کر دو. اور چھوڑو یہ باتیں فرشتے آئیں گے، مدد آئے گی، یہ ہوگا وہ ہوگا. قرآن چھوڑو، پہلے دنیا کی یہ جو ہے ایجوکیشن حاصل کرو، طاقت حاصل کرو. اور کون سی طاقت؟ جس سے یاجوج ماجوج کو ہم پھر بھی نہیں ہرا سکتے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کلیئر کٹ فرما کے گئے ہیں دجال کے اوپر جو ہے کوئی کنٹرول کسی کا نہیں ہو سکتا سوائے عیسیٰ علیہ السلام. عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھ کے دجال ایسے بھاگے گا جیسے نمک پانی میں پگھلتا ہے، ایسے اس کو پسینہ نکلے گا ڈر سے. یہ تھی ہماری گامدین پارٹی کے بارے میں ان بریف جو میں سمجھ پایا. جبکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے قرآن کے اندر کلیئر کٹ انسٹرکشنز ہیں کہ اگر تم واقعی مان لو کہ اللہ ہمارا رب ہے، اور پھر جم جانا مشکل کام ہے یار. پھر تو ہر طرف سے تم پہ وار ہوگا، سائیکولوجیکل وار، فزیکل وار، اکنامیکل وار. کھینچ کھینچ کے تمہیں اللہ کے راستے سے نکالنے کے لیے فتنے ہوں گے. گاندھی کے کنویں سے نکلو گے تو محمد علی مرزا آ جائے گا، محمد علی مرزا کے کنویں سے نکلو گے پھر آئے گا دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث، اور اس کے بعد پھر آئے گا یہ جو پتہ نہیں غیر مقلد بولتے ہیں. پھر اہل قرآن ہیں، بہت سے اہل قرآن ہیں جو کہتے ہیں قرآن میں سود کھانا وانا کچھ حرام نہیں ہے، وہ حدیث میں وہ حدیث ہی ضعیف ہے. ان سارے کنووں سے بچو گے بہت مشکل ہے، اس کے لیے استقامت چاہیے. ثم استقاموا، اور نفس کہے گی بھائی مشکل ہو رہا ہے تھوڑا خلق سے اتارنا دین، کیونکہ بہت کمپرومائز ہے، میں تو ویسا کر ہی نہیں سکتا جیسا وہ کر پا رہا ہے. کیا عیش کی زندگی ہے، جبکہ عیش ویش کچھ نہیں ہے. شیطان نے وہ دکھایا ہے نا، آنکھوں کے اوپر ڈسیپشن کا پردہ ہے. مطلب کیا ہے؟ دجال دھوکا.
تو تم سمجھ رہے ہو وہ بڑی عیش میں ہے، مگر تمہیں کیا پتا وہ کس مصیبت میں ہے، جو چیز اس نے حاصل کی اور جو تم اب حاصل کرنا چاہتے ہو۔ تو ایسے لوگوں کے اوپر پھر فرشتے نازل ہوتے ہیں، چاہے وہ اکیلا ہو، اللہ کی طرف سے اس کے دوست وہ فرشتے ہوتے ہیں اور وہ اس کو استقامت دیتے ہیں۔ اچھا، یہ ایک بہت امپورٹنٹ بات ہے، میٹرلزم کی طرف کس طریقے سے انسانوں کو ابھارا جاتا ہے تاکہ وہ سسٹم کو چیلنج نہ کریں۔ ان کو یہ کہا جاتا ہے کہ اسی سسٹم کو استعمال کرتے ہوئے دنیا میں پاور حاصل کرو، سمجھ رہے ہو؟ تو اچھا، یاجوج اور ماجوج جو ہے نا، ایک حدیث میں آتا ہے کہ یاجوج ماجوج لیک آف گیلیلی کا سارا پانی پی لیں گے، سی آف گیلیلی کا سارا پانی پی لیں گے۔ کون آج کل وہ پانی پینے کے لیے استعمال کر رہا ہے؟ وہ فلٹریشن پلانٹ سے فلٹر ہو کے پانی کس مارکیٹ میں جاتا ہے؟ سی آف گیلیلی کا پانی انڈیا والے تو نہیں نا افورڈ کر سکتے، وہ ڈالرز کے حساب سے بوتل بکتی ہے، وہ جاتا ہے ویسٹ یورپ، اور جو پولینڈ کے یاجوج اور ماجوج آج کل وہاں ہیں وہ استعمال کرتے ہیں۔ کل میں نیوز دیکھ رہا تھا، کچھ دن پہلے یہ میں دیکھ رہا تھا سی آف گیلیلی کا پانی کہاں پہنچا ہے، اس کو ریفل کرتے ہیں یہ آج کل نا، سمندر کے پانی کو آسموسس کر کے اس کو ریفل کر رہے ہیں یہ، تاکہ وہ سوکھ نہ جائے۔ ایکچولی میں انہوں نے شاید 50-60% وہ ختم کر دیا ہے، اب اس کو دوبارہ سے یہ ریفل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ آپ بھی دیکھ لینا جس کو ٹائم ملے گا کہ کس طریقے سے اس کو یہ کر رہے ہیں۔ اور واقعی میں ان کو دجالی ٹیکنالوجی ان کی بڑی سٹرونگ ہے، یہاں سے بھی جاتے ہیں ایگریکلچر سیکھنے آج کل وہاں لوگ، اتنی بڑی ایگریکلچر کنٹری ہے انڈیا، یہاں سے اسپیشلسٹوں کو بھیجا جا رہا ہے، وہاں جا کے دیکھو کہ کس طریقے سے ایگریکلچر وہ کر رہے ہیں یہود۔ تو گاگز اینڈ میگاگز جو ہیں یہی اصل میں اس وقت دنیا میں فساد پھیلا رہے، اور سارے کریکٹرسٹکس آج کی یہ یورپ اور ویسٹ کے اندر وہی ہیں کہ جو یاجوج اور ماجوج کے اندر ہیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ ان کا جو خاتمہ ہے وہ عیسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سے ہوگا۔ عام مسلمان ان کا مقابلہ نہیں کر سکتا ہے میٹیریل حاصل کر کے بھی۔ تو ہونا کیا چاہیے تھا؟ اصل میں ہم لوگوں کو انٹروسپیکٹ اس وقت یہ چیز کرنی تھی کہ اللہ تعالیٰ کی مدد ہمارے لیے نازل نہیں ہو رہی۔ اس کا ریزن یہ ہے کہ ہم استقامت کے ساتھ اس سے نہیں مانگتے ہیں۔ وما قدر اللہ حق قدری، ہم نے اس کی قدر نہیں پہچانی کہ جیسا پہچاننے کا حق ہے، اس لیے اس نے یہ ایک ڈیل دے رکھی ہے کہ ان لوگوں کو کیا پتا یہ مصائب دیکھ کے اپنا رب یاد آ جائے، یہ بھی اللہ کی طرف سے رحمت ہے، اور پھر یہ اپنے رب کی کتاب کی طرف رجوع کرے، دنیا سے منہ موڑ کے اس رب کے ہو جائے، مخلصین لہ الدین، انتم العالون ان کنتم مؤمنین۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم ہی غالب رہو گے، تم ہی سربلند رہو گے اگر تم واقعی مومن ہوگے۔ یہ کو کیا کہتے ہیں میٹرلسٹک، تم تب غالب ہوگے جب تم مفاد اختیار کرو گے، اسباب اختیار کرو گے، مسبب الاسباب کے اوپر کوئی غور تو نہیں ہے۔ اس کا مطلب ہر چیز کو زیرو سے ملٹیپلائی کر دو، دین کی عمارت کو اندر سے کھوکھلا کر دو، ایجنڈا وہی چلاؤ کہ جو اوپر سے ان کو فیڈ کیا جائے۔ فار انسٹنٹ چھوٹی سی ایگزامپل، کل تک فلسطین ٹو اسٹیٹ سولوشن تھا، گاندھی بھی وہی کہہ رہا تھا، محمد علی مرزا بھی وہی کہہ رہا تھا، اور مجھے لگتا ہے یہاں کا وحید الدین خان جو تھا وہ بھی اسی کڑی کا بندہ ہے، وہ بھی وہی کہتا تھا، اور اس میں سینکڑوں ہوں گے ایسے، مگر یہ 2-3 میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ آج پالیسی بدل گئی، آج بولتے ہیں فلسطینیوں کو وہاں سے نکال کے باقی عرب ملکوں میں ایڈجسٹ کرواؤ، لہٰذا گاندھی نے بھی وہی کہنا شروع کر دیا، محمد علی مرزا نے بھی وہی کہنا شروع کر دیا، تو اللہ اللہ خیر صلی اللہ۔ اس لیے اللہ کی مدد ہم حاصل کر سکتے ہیں جب ہم اللہ کے ہو جائیں، اللہ کے وفادار ہو جائیں، اور اللہ کے حکموں کو کم سے کم اپنی زندگیوں میں ویسے نافذ کریں کہ نافذ کرنے کا حق ہے۔ میں
اللہ کی اس کتاب کی قسم کھا کے کہتا ہوں کوئی مائی کا لال نہیں ہے کہ جو آپ کا بال بھی باقا کر پائے۔ فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار اب بھی۔ اس کا پرسوں محمد علی مرزا مذاق اڑا رہا تھا اس شعر کا، بولتا کہ دیکھو جی شاعر جو ہے وہ شعر بول کے چلا گیا، اسی کے اوپر مسلمان اب کمر بستہ ہوئے، بہت مذاق اڑا رہا تھا۔ پھر وہ ایگزامپل دیتا ہے، اچھا فلاں دن کیوں نہیں مدد اتری، فلاں دن کیوں نہیں مدد اتری۔ پھر وہ کچھ فرقہ پرست مولویوں کی ایگزامپل لے، کس طریقے سے یہ جڑیں کھودتے ہیں۔ فلانے نے بولا تھی بابا نے بم ہاتھ میں پکڑ لیا، تو آج کیوں نہیں بابا بم ہاتھ میں پکڑتا ہے، کہاں سے کہاں جوڑ کے کہاں سے کہاں جوڑ کے، تاکہ اگر کوئی رمق بھی ہو باقی روحانیت کی اس کو بھی ختم کر دو اور دنیا کو گاڈ لیس کر دو۔ آپ سمجھ رہے ہیں کڑیاں کہاں سے کہاں مل رہی ہیں۔ اچھا اتقوا بفراش المومن فینظروا بنور اللہ، کہ ڈرو ایک مومن کی فراست سے، وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ اس حدیث کا محمد علی مرزا مذاق بولتا ہے یہ حدیث ہی نہیں ہے، یہ ضعیف حدیث ہے۔ ضعیف نہیں، اس نے موضوع کہہ دیا۔ تو غالباً دجال کے ماتھے پہ جو کفر لکھا ہوگا اس کو بھی یہ ضعیف ہی کہے گا۔ تو کون سا پھر وہ بائنوکولر ایجاد ہم کریں جس سے ہم یہ چیزیں دیکھ پائیں۔ یا ایھا الذین آمنوا ان یتق اللہ یجعل لکم فرقانا، کہ اے مومن، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اگر تم واقعی اللہ کا تقوی اختیار کرو گے، اللہ تمہارے دل کے اندر ایک ایسی کسوٹی پیدا کریں گے کہ حق اور باطل کا تم فرق کر پاؤ گے۔ تو کس چیز کو یہ لوگ جھٹلائیں گے؟ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ تو ہم جیسا ایک ادنا لیول کا اسٹوڈنٹ آف قرآن یہ باتیں الحمدللہ سمجھ پا رہا ہے۔ امید ہے ہم سے تو بہت زیادہ ذہن والے لوگ اور انٹیلیجنٹ قسم کے لوگ ہیں کہ جو اللہ کی کتاب سے جڑے ہیں، وہ بھی بخوبی یہ بات جان لیں گے۔ میں اپنے آپ کو سب سے لو لیول میں مینٹل انٹلیکٹ میں سمجھتا ہوں، کیونکہ اللہ نے ہر انسان کو الگ الگ شاکلے میں بنایا۔ میں تسلیم کرتا ہوں کہ میرا جو شاکلہ ہے وہ ایلیٹ دماغ والا نہیں ہے، الحمدللہ جیسا بھی ہے بیسک اللہ نے مجھے ایک دماغ کا شاکلہ دیا، مگر میرے لیے بھی قرآن کافی ہے الحمدللہ فتنے سے بچنے کے لیے، اور ٹاپ انٹلیکٹ جو اللہ کا بندہ ہوگا اس کے لیے بھی قرآن کافی ہے فتنے سے بچانے کے لیے۔ تو اس لیے میں آپ سب سے یہی ریکویسٹ کروں گا، اور اپنے آپ کو بھی بار بار اسی چیز کی میں ترغیب دلاؤں گا کہ اللہ کی کتاب کو کسی بھی حال میں چھوڑنا مت، اس کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط سے مضبوط تر کرتے رہو، اور اللہ کی کتاب جو حکم دیتی ہے وہ پتھر کی لکیر ہے، اس حکم کے اندر رد و بدل ادنا لیول پہ بھی اگر کوئی کرنے کی تمہیں ترغیب دے، جان لو یہ دجال ہے، دجال ہے، یہ دجال کا چمچہ ہے۔ باقی اتنے قسم کے فتنے ہیں نا، وہ ان بولو نا ملٹیچیوڈز اس وقت اٹیک کر رہے ہیں ہر انسان کے اوپر، مگر علاج جو ہے وہ سمپل ہے، کتاب اللہ۔ بار بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جس نے اس کتاب کو تھام لیا وہ گمراہ ہونے والا نہیں ہے، جس نے ان کو اس سے چمٹ گئے اس پہ شیطان کا بس نہیں چلتا۔ ایک روایت ہے کہ ایک اللہ کا بندہ جو اللہ کی کتاب سے جڑا ہو وہ شیطان کے اوپر 1000 مصائب سے بھی زیادہ بھاری ہے، اس کے اوپر شیطان کا بس نہیں چلتا۔